قیمتوں میں جلد کمی کرنے کی سفارشات لے کر کابینہ میں آئیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو مشکلات تھیں ادویات کی مہنگی خرید کی اس میں کمی کی جائے. اسی طرح بہت تفصیل کے ساتھ کابینہ نے جی ایس پی پلس معاہدے کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. یہ 2014 میں جب پاکستان کے ساتھ یہ 13 میں معاہدہ ہوا تھا تو اس کی 10 سال کے لیے پاکستان کو سہولت حاصل ہوئی تھی کہ جس سے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے رہے اور پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں ہمیں نمایاں اس کا فائدہ حاصل رہا. تو کابینہ کو آج اس بارے میں وزارت تجارت نے بریفنگ دی اور بتایا کہ جی ایس پی پلس پاکستان اور یورپین یونین کے مابین دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس کی سہولت ملنے کے بعد ان کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہوا ہے. کابینہ کو اس سلسلے میں ادارہ جاتی انتظامات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا. جی ایس پی پلس کے تحت یورپی کمیشن کی جانب سے 9 ترجیحی شعبوں میں 4 کلسٹرز اور 27 عالمی کنونشنز کی نشاندہی کی گئی ہے. ان کلسٹرز میں انسانی حقوق، لیبر حقوق، موسمیاتی تبدیلی اور گورننس شامل ہیں. کابینہ کو ان پر ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی اور مجوزہ نئی ای یو جی ایس پی اسکیم 2024-2034 کے نمایاں خد و خال سے آگاہ کیا گیا. کابینہ کو بتایا گیا کہ تمام متعلقہ وزراء یورپی یونین حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. مزید برآں یہ امر بھی قابل اطمینان ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے. یہ حکومت ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے جس کے اندر پاکستان کے براڈ جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، وہ سب کی سب اس حکومت کے اندر شامل ہیں. اور یہ ایک بہت سنہری موقع ہے کہ ہم ملک کے اندر اصلاحات کے عمل کو اور اہم فیصلوں کو قومی اتفاق رائے کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس سہولت سے پاکستان کو ایکسپورٹس میں مزید اضافہ کرنے میں مدد ملے گی اور پرائم منسٹر نے تمام وزارتوں کو ہدایت کی کہ اس کے نئے جو فیز ہے جی ایس پی پلس کا اس کو معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے مکمل تندہی کے ساتھ تمام وزارتیں کام کریں. آج کابینہ کو وزیر خزانہ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں اس کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت جو کہ براڈ بیسڈ حکومت ہے اس کے سامنے بہت کٹھن فیصلے آئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ گزشتہ حکومت نے معاہدے کیے لیکن ان معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا اور پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ اور کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں دنیا میں ایک طرف قیمتیں بڑھ رہی تھیں، جاتے جاتے گزشتہ حکومت غیر ذمہ داری کے فیصلے کر کے ملک کے خسارے میں بہت ہوش ربا اضافہ کر گئی، جو کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی فسکل یا ایک مانیٹری رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی کئی سوالات انہوں نے کھڑے کیے. تو ہمارے سامنے ایک کٹھن مرحلہ تھا، لیکن ہم نے سیاست کی بجائے ملک اور معیشت کو ترجیح دی ہے. کسی سیاسی حکومت کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ تیل کے نرخوں میں اس قدر اضافہ کرنے کے فیصلے کرے، کیونکہ تیل کی قیمت میں اضافے سے بجلی مہنگی ہوتی ہے اور تیل اور بجلی کے مہنگے ہونے سے پیداواری لاگت بڑھتی ہے، جس سے یقیناً مہنگائی کا بوجھ عوام پر جاتا ہے. لیکن یہ وہ سارے فیصلے ہیں کہ جو اگر ہم نے پاکستان کو کسی قسم کی فائنینشیل امبیرسمنٹ سے، پاکستان کو ایک سیاسی سے پہلے معاشی انتشار سے بچانا تھا تو یہ ناگزیر تھے. اور اسی لیے بجٹ کے اندر جب ہم نے یہ فیصلے اٹھائے تو ساتھ ہی ساتھ غریبوں پر جو بوجھ اس کا آیا اسے آف سیٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو عمرہ ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا بوجھ اضافی ڈال کے
ملک کے لیے وسائل حاصل کیے جائیں. ہم سب نے یہ حکومت جس دور میں ہے، اگلا 1 سال پاکستان کی سٹیبلائزیشن کا سال ہے، اور ہم سب نے پاکستان کے اسپرٹ میں یہ ملک کو مضبوط بنیاد دینی ہے. اور میں اپنے مخالفین کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ آج جو تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر، ان کو اس بات کا ضرور جواب دینا چاہیے کہ 2018 میں جب میں نے وزارت پلاننگ چھوڑی تھی تو پاکستان کا دفاعی بجٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب تھا، اور نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت پہ تھا، نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت پر تھی. آج جب ہم واپس آئے ہیں تو وہی ڈیولپمنٹ بجٹ گھٹ کے 550 ارب رہ چکا تھا، اور آخری سہ ماہی کے لیے وزارت خزانہ نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. تقریباً 140-50 ارب روپے کی جو آخری قسط ڈیولپمنٹ بجٹ کی جاری ہونی تھی، وزارت خزانہ نے اس کے لیے 1 روپیہ جاری نہیں کیا. تو یہ حالت تو معیشت کی ہماری حکومت سنبھالنے سے پہلے کی تھی. ہم نے تو نہیں یہ حالات پیدا کیے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اور اب ہم آئندہ بھی انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے، اور معیشت میں استحکام آنے کے ساتھ یقیناً رفتہ رفتہ مہنگائی کا بوجھ بھی کم ہوگا. معیشت جب بحال ہوگی تو اس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حکومت یہ ذمہ دارانہ فیصلے کر رہی ہے تو بین الاقوامی انویسٹرز بھی پاکستان کی طرف پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اب انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز پاکستان آنے شروع ہو رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ہم آنے والے مہینوں میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو بھی زیادہ اپنے ملک میں متوجہ کر سکیں گے. سی پیک کو بھی ہم دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ملک دوبارہ اس ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا جس کو کہ ڈسرپٹ کیا گیا.